عمران خان منیری جو ہے وہ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ فجر و عصر کے بعد کہ ذکر و اذکار کا زیادہ ثواب ہے، اور اسی طریقے سے فجر و عصر کے بعد تسبیحات جو ہے متعین کی گئی ہیں کہ مطلب تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے فجر عصر کے بعد، تو آخر فجر و عصر کی کیا خصوصیت ہے کہ اس وقت کے اندر ذکر کرنا زیادہ جو اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ اس کا اجر و ثواب، اس کی کیا وجہ ہے یہ پوچھ رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ فجر و عصر یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں ملائکہ جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ عصر کے وقت واپس لوٹتے ہیں، تو فجر عصر میں یہ فرشتے چونکہ آتے ہیں، اس لیے ان دونوں اوقات میں نماز کی عبادت کے علاوہ ذکر و اذکار تسبیحات جو مسنون کی گئی ہیں تاکہ ملائکہ جب آئیں تو دیکھیں کہ یہ جو ہے ذکر و اذکار تسبیحات میں مشغول ہے، اور پھر جب واپس لوٹیں تو اس حال میں لوٹیں وہ دیکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح و ذکر و اذکار تحمید میں مشغول ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کے وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم گئے تو نماز کی حالت میں تھے اور جب لوٹے تو نماز کی حالت میں تھے۔ تو گویا کہ یہ اس دو وقتوں کے اندر چونکہ ملائکہ چونکہ خود آتے ہیں، اور ملائکہ کا آنا جو ہے ظاہر ہے وہ ایک باعث برکت ہے، اور ملائکہ اس لیے بھیجے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ اور نائب بنانا چاہتا ہوں، تو ملائکہ نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ آپ زمین میں ایک ایسی شخصیت کو اپنا نائب و خلیفہ بنانا چاہتے ہیں کہ جو زمین کے اندر خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، گویا کہ ہم زیادہ مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اپنی نیابت دیں۔ تو یہ انہوں نے بات کہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک جو حاکمانہ جواب دے دیا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ حاکمانہ جواب ہے، اس کو اجمالی جواب بھی کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہ لوگ دو ٹوک ایک لفظ کہہ دیتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، بات ختم۔ یہ حاکمانہ جواب۔ اس کے بعد حکیمانہ جواب دیا۔ حکیمانہ جواب یہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ حکیمانہ جواب سن کے چپ تو ہو گیا سامنے والا، لیکن دل کے اندر بھی خلش باقی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حکیمانہ جواب دیا جس کو تفصیلی جواب کہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام و ملائکہ کا مناظرہ کروا دیا، دونوں کو علم سکھایا اور پھر دونوں سے وہ علم کا سوال کیا کہ پتہ چل جائے کہ ملائکہ دیکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کو جو خوبی صلاحیت حاصل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے، چاہے وہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی دونوں کا اسماء سکھا دیے، اور اس کے بعد جب سوال کیا تو آدم علیہ السلام نے فر جواب دے دیا اور فرشتے ہکا بکا دیکھتے رہ گئے، بلکہ کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، گویا کہ انہوں نے مان لیا کہ اللہ تو جتنا علم ہمیں دیتا بس وہی ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے اندر اس سے زیادہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ تھا حکیمانہ جواب۔ اب دو جواب ہو گئے، اب حکیمانہ جواب ہونے کے بعد اب یہ بھی خارج باقی رہ سکتی ہے کہ اب فیوچر میں دیکھیں گے کہ یہ آدم جو ہے وہ اتنا تابعدار بندہ بن کے رہتا ہے یا نہیں، تسبیح اور تقدیس کرتا ہے نہیں، ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس، ہم تو تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس امید پہ آدم کو دنیا میں اتارا، یہ اور اس کی ضروریت تسبیح و تقدیس تو تعبید کرے گی، تو کرے گی، یہ تو پتہ نہیں کرے گی کہ نہیں، یہ ابھی شبہ باقی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تیسرا جواب جس کو مشاہداتی جواب کہتے ہیں، پریکٹیکل، تو پریکٹیکلی اللہ نے دکھا دیا، دیکھو یہ آدم اور آدم ذات جس کے بارے میں تم کہتے تھے ہم تسبیح تقدیس کرتے ہیں، دیکھو یہ آدم ذات باوجود ایسی صفات اور خواہشات کے جو تسبیح و تقدیس کے خلاف ہیں، وہ ان کو کاٹ کر یہ تسبیح تقدیس کر رہا ہے، فجر بھی تسبیح کر رہا ہے، عصر بھی تسبیح کر رہا ہے، اور تم آنکھوں سے جا کے دیکھ رہے ہو۔ تو فرشتے اب جب دیکھتے ہیں تو یہ مشاہداتی دلیل ہے، مشاہدہ خود کر کے مان جاتے ہیں کہ واقعی رب کریم مان گئے، آپ نے جو کہا تھا واقعی آدم نے تسبیح تقدیس کر کے دکھائی۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف مواقع پہ مختلف راتوں جیسے لیل القدر میں ملائکہ جو اتارے جاتے ہیں، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے یہ مشاہداتی دلیل، گویا کہ حاکمانہ جواب، حکیمانہ جواب، یہ مشاہدانہ جواب جو اللہ دلواتے ہیں کہ ملائکہ خود آ کے ان لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واقعی یہ تو آدم ذات اور آدم یہ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح میں، ذکر اذکار میں ہے، تو واقعی جو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو خوبی رکھی تھی وہ انہی میں، وہ خوبی ہم میں نہیں ہے۔
تو یہ مشاہداتی جواب. تو اس لیے یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ جس میں تسبیح، کیونکہ ملائکہ کے آنے جانے کے اوقات ہیں، اللہ نے وہاں تسبیح مزید اس کے اندر متعین فرما دی، مزید ذکر و اذکار کا اجر رکھ دیا کہ جب تسبیح و تقدیس کرتے ہیں تو ملائکہ خود دیکھتے ہیں کہ بھی ہم اپنی تقدیر و تقدیس پہ ناز کرتے تھے، اور یہ لوگ باوجود اس کے کہ ان میں خواہشات بھری ہوئی ہیں، بشری تقاضے موجود ہیں، یہ سارے تقاضوں کے جال کاٹ کے تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان دو موقعوں پہ تسبیح و تقدیس کو مزید جو ہے موجب اجر بنا دیتے ہیں.